تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج کے لیکچر کے آغاز میں ایک اچھی بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ، کیونکہ آدمی اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ یہ قول ہم نے لیا ہے نہج البلاغہ سے۔ ہمارے آج کے لیکچر کا عنوان ہے استعارہ۔ آئیے دیکھتے ہیں استعارہ کے اہم نکات۔ استعارہ کے لغوی معنی ہیں ادھار لینا۔ استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ استعارہ میں ایک چیز کو دوسری چیز کے بائے یعنی ہو بہو قرار دیا جاتا ہے، یعنی کسی مشترک صفت کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز کے بائے یعنی ہو بہو قرار دیا جانا استعارہ کہلاتا ہے۔ اس کے 3 ارکان ہیں۔ یہ علم بیان میں شامل ہے۔ استعارہ حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ارکان استعارہ۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ استعارہ کے 3 ارکان ہیں، مستعار لہو، مستعار منہ اور وجہ جامع۔ مستعار لہو جس چیز کے لیے کوئی صفت ادھار لی جائے۔ مستعار منہ جس چیز سے کوئی صفت ادھار لی جائے۔ وجہ جامع وہ مشترک صفت جو دونوں میں موجود ہو۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ مستعار لہو اور مستعار منہ کو طرفین استعارہ بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ عام طور پر استعارہ میں صرف مستعار منہ کا ذکر ہوتا ہے۔ مشترک خصوصیت کی بنا پر مستعار لہو ہمیں خود تلاش کرنا ہے۔ اور آئیے اب دیکھتے ہیں استعارہ کی مثالیں۔ نثری مثالیں دیکھیے۔ میرا چاند اسکول سے آ گیا، ماں نے کہا۔ ہمارا رستم بھی آ رہا ہے، دوستوں نے کہا۔ اور شعری مثالیں دیکھیے۔ کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ اور دوسری شعری مثال دیکھیے۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ اور آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ان مثالوں میں مستعار لہو کیا ہے، مستعار من کسے کہا گیا ہے، اور وجہ جامع کیا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ استعارے میں کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے بائے قرار دیا جاتا ہے، ہو بہو بالکل ویسا۔ اسی لیے استعارے میں الفاظ کا تعلق مجازی ہوتا ہے۔ پہلی مثال دیکھیے۔ میرا چاند اسکول سے آ گیا، ماں نے کہا۔ یہاں چاند مستعار منہ ہے، جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ مستعار منہ مثال میں موجود ہے، لیکن ہمیں مستعار لہو خود تلاش کرنا ہے کہ کس چیز کے لیے صفت جو ہے وہ مستعار لی گئی ہے۔ تو یہاں پر ماں اپنے بیٹے کے لیے لفظ چاند استعمال کر رہی ہے، اور وجہ جامع ہے اس کی خوبصورتی۔ دوسری نثری مثال دیکھیے۔ ہمارا رستم بھی آ رہا ہے، دوستوں نے کہا۔
یہاں پر رستم مستعار منہ، جبکہ دوست کے لیے رستم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ مستعار لاہو ہے، اور یہاں وجہ جامع ہے بہادری۔ شعری مثالوں میں پہلی مثال دیکھیے، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ یہاں پہلی مصرے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دراصل اوس کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے۔ دراصل یہ شبنم کے قطرے ہیں جن کے لیے صفت مستعار لی گئی ہے، کس چیز سے؟ موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا، اور اس کے لیے وجہ جامع کیا ہے؟ چمک، یعنی دونوں کی مشترکہ خوبی جو ہے یا صفت جو ہے وہ چمک ہے۔ سورج کی کرنوں میں صبح کے وقت شبنم کے قطرے بالکل موتیوں کی مانند چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوسری شعری مثال دیکھیے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ یہ مرزا دبیر کے مرثیے کے بند کا شعر ہے، جو کہ حضرت عباس علیہ السلام کے شخصیت کے بارے میں لکھا گیا۔ تو شیر ایک بہادر جانور ہے، اس کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، لہذا شیر جو ہے وہ مستعار منہ ہے، اور وہ بہادر آدمی مستعار لاہو ہوگا۔ اور اگر یہ شعر آ جاتا ہے تو اس میں یہ ایک آپشن بھی آپ کو آئے گی کہ یہاں پر شخصیت کے حوالے سے نام دیے جائیں تو مراد حضرت عباس علمدار ہی۔ جنگ کربلا میں ان کی جو بہادری ہے وہ بے مثال ہے، اور وجہ جامع یہاں پر بہادر ہے، یعنی ہم نے شعر سے اس کی جو صفت لی ہے مستعار یا ادھار، وہ بہادری کی صفت۔ امید ہے کہ اس سارے کے حوالے سے آپ نے بہتر انداز میں ارکان استعارہ کے حوالے سے سمجھ لیا ہوگا، لیکن اگر پھر بھی کچھ کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام پہنچا۔ خدا حافظ، آپ سب سلامت رہیں اور بہت اچھی کامیابیاں حاصل کریں انشاءاللہ۔